السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وقال عز وجل وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلے کوہ نور ٹورز اور ٹریولز کے مالک مولانا دادا حیات صاحب اور ان کے تمام رفقا کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس ٹور کو اور آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ یقیناً صحیح اور سچے خدمتگاروں کی اس وقت بہت ضرورت ہے، خاص طور پر جب مسئلہ حج اور عمرے کا آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ خاموش، اس لیے کہ جب ملک بدل جاتے ہیں کافی مسائل حالات کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے ملک کے بدلنے کے بعد، وہ زبان کا آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ۔ جیسے ہی ملک بدل جاتے ہیں سب سے پہلا جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ زبان کا آتا ہے، اور عرب کی زبان عربی زبان ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں آستہ میں عربی زبان کا بہت بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ بھائی ان کو بٹھاؤ ذرا، کون ہے ذمہ دار؟ یہ تصویر پکڑنے والوں کو بٹھاؤ، مجھے ذرا خلل ہوتا ہے، بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھاؤ۔ فوٹوਆਂ پکڑ پکڑ کو میرا رنگ ہی چلے گا ہے۔ بس
ہمارے اپنے مذہب میں اور ہمارے اپنے آستہ میں توجہ کے ساتھ، اور ہمارے اس علاقے کے MLA صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان کے ذریعے سے اسمبلی سے پارلیمنٹ تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں زبان کا بھید بھاؤ نہیں ہے۔ بولو، بے شک بولو۔ ہمارے مذہب میں، ہمارے قرآن میں، ہمارے حدیث میں، اسلام میں زبان کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ہمارا قرآن کہتا ہے یہ پوری کائنات کو جس خدا نے، ایشور نے، اللہ نے پیدا کیا، زبانوں کو بھی اسی اللہ نے، اسی ایشور نے پیدا کیا ہے۔ کنڑ زبان بھی ہماری، ہندی زبان بھی ہماری، انگریزی بھی ہماری، عربی بھی ہماری، اردو بھی ہماری، سب زبانیں ہماری۔ کرناٹک میں ہے تو ہم کو کنڑ پیاری، مہاراشٹر میں رہنے والوں کو مراٹھی پیاری، تامل ناڈو میں رہنے والوں کو تامل پیاری، پورے ملک میں رہنے والوں کو ہندی اور اردو پیاری۔ چونکہ ہماری جو کتاب، خالی ملک بدلے تو زبان جو بدلتی ہے نا، اس پر کہہ رہا ہوں میں۔ کتنا اچھا ہوتا ہمارے ناظم صاحب اپنے نظامت کا وقت بھی مجھے دے دیتے، بہت فائدہ ہوتا۔ چونکہ ہمارا جو قرآن ہے، پوتر کتاب ہماری جو ہے، وہ عربی زبان میں نازل ہوئی، تو ہم اسے ذرا زیادہ فضیلت دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اپنے دھرم کی بات ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان اکثر ہمارے پرارتھنا میں استعمال ہوتی ہے۔ اب یہاں سے جو حاجی اور عمرہ کرنے والے وہاں جاتے ہیں تو ملک بدل جاتا ہے، وہاں جانا ہی پڑتا ہے ہم کو، کیونکہ مسجد یہاں بنا سکتے ہیں، مدرسہ یہاں بنا سکتے ہیں، کسی ولی کی درگاہ یہاں بنا سکتے ہیں، لیکن کعبہ نہیں بنا سکتے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں اتنا بڑا پیسہ خرچ کر کے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، ایک کعبہ تم یہیں بنا لو۔ یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ اگر کعبہ ہر جگہ بنایا جانے والا ہوتا تو زمین میں 1,20,000 پر 4,000 کعبے ہوتے، اللہ ہر نبی کو ایک کعبہ دیتا۔ آدم کے لیے بھی وہی کعبہ، نوح کے لیے بھی وہی کعبہ، ابراہیم کے لیے بھی وہی کعبہ، اسماعیل کے لیے بھی وہی کعبہ، یہاں تک کہ میرے آقا کے لیے بھی وہی کعبہ۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں چاہے وہاں بنائے نہیں جا سکتے، وہ ایک ہی اچھا، وہاں جانا ہی پڑتا ہے ہم کو۔ اب اس ملک کی زبان الگ، عربی زبان لینگویج، خالی کوہ نور کی خدمات پر 2-3 باتیں عرض کر کے جانے والے حجاج کو ایک نصیحت کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اچھا تمہیں اٹھے تو گھر کو جانا، میں بنگلور جانا۔ اب عربی زبان ہمارے لیے سننے میں اتنی اچھی لگتی ہے، وہاں جانے کے بعد کوئی آدمی عربی زبان میں گالی بھی دیتا ہے تو سننے والا وعلیکم السلام بولتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں میرے پاس، کتابوں کے بھی واقعات ہیں، میرے اپنے تجربے کی بھی واقعات ہیں۔
ایک مسئلہ وہ زبان کا، اور عرب حضرات جو ہیں ان کی ایک طبیعت بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں، ایک طبیعت۔ عرب حضرات کا مزاج ہے وہ سب چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنی زبان نہیں چھوڑتے۔ بڑی مشکل سے آج کل وہ دوسری زبان میں کچھ بات کر لیتے ہیں، پھر بھی وہ پسند نہیں کرتے، اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ وہ، دوسرا مسئلہ کھانے پینے کا، تیسرا مسئلہ رہنے سہنے کا، چوتھا مسئلہ ٹرانسپورٹ کا۔ ایسے بہت سارے مسائل جب آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایسے ٹورس اور ٹریولز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ لوگ زبان بھی سیکھ گئے، وہاں کا ماحول سیکھ گئے، ہوٹل بک کرنا ان کو آتا ہے، ٹرانسپورٹ بک کرنا ان کو آتا ہے۔ ابھی بتا رہے تھے کہ جا کر آنے کے تجربے کی وجہ سے انہوں نے وہاں اپنا ایک خاص کچن بھی بنا لیا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایسی صورت میں ٹور والوں کی جو خدمت ہوتی ہے وہ قابل تعریف ہوتی ہے، لیکن بالکل سچ کہا دادا حیات صاحب، جانے سے پہلے تحقیق کر لو، ورنہ جتنی تنظیمیں خدمت کی ہیں، میں حضرت مولانا شاکر صاحب کا دامن تھام کر یہ کہنا چاہتا ہوں، بعض ٹور والے تو وہ ہیں جو یہاں کی بد دعا نہیں لیتے، وہاں کی بد دعا لیتے ہیں۔ میں سنا مکے میں کھڑے اپنے ٹور آپریٹر کو بد دعا دیتے ہوئے حاجیوں کو میں نے سنا۔ مدینہ منورہ کی مقدس زمین میں رحمت للعالمین کے آغوش میں تکلیف پہنچتی ہے تو وہاں پر اپنے ٹور آپریٹر کو بد دعا دیتے ہوئے میں نے سنا۔ ایسی صورت میں ایسے لوگوں کی خدمت اگر صحیح ہے تو بہت ضروری ہے۔ اب آپ لوگ ایک الزام لگائیں گے، حضرت یہ خدمت نہیں، حضرت یہ بزنس۔ بولنے والے بولتے ہیں، مجھے بھی اگر کوئی کام نہ ہوتا، کوئی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں بھی ایک ٹور کھول لے کر بیٹھ جاتا، لیکن موقع نہیں میرا۔ خدمت نہیں حضرت، یہ بزنس۔ ایک مسئلہ بتاتا ہوں، علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کرتا ہوں۔ نیت اگر خدمت کی ہو، بدلے میں اگر کچھ دنیا مل جاتی ہے تو حکم دنیا کا نہیں لگائیں گے، فتویٰ خدمت کا ہی دیں گے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب حضرات علماء جو امامت کرتے ہیں، ان کی نیت امامت کی ہے، بدلے میں ان کو تنخواہ ملتی ہے، تو ان کی امامت کو بزنس نہیں کہیں گے، خدمت ہی کہیں گے۔ خطابت کرتے ہیں، بدلے میں ان کو تنخواہ ملتی ہے، تو بزنس نہیں کہیں گے، خدمت ہی کہیں گے، کیونکہ اصل مقصد ان کا خدمت کا ہے، بدلے میں کچھ اللہ تبارک و تعالی دنیا دے رہے ہیں۔ ویسے ہی ایسے ٹور آپریٹرز کا مقصد اور نیت بھی خدمت ہے، بدلے میں کچھ دنیا مل جا رہی ہے، بدلے میں دنیا ملنے کی وجہ سے حکم آپ بزنس کا نہیں لگا سکتے، فیصلہ خدمت کا ہی کرنا پڑتا ہے۔ میں دادا پیر صاحب یا دادا حیات صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، نیت آپ خدمت کی رکھیں، پورا حق ادا کریں، خدمت کو وسیع کریں، حجاج کے غصے کو برداشت کریں، جتنا کر سکتے ہیں اس سے کم بتائیں، پوائنٹ جتنا کر سکتے ہیں اس سے کم بتائیں، وہاں جا کر زیادہ کر کے دکھائیں۔ ایسا نہ کرے کہ آپ زیادہ بتائیں اور کم کریں تو پھر حاجی پریشان ہو کر
زبان سے اگر کچھ نکال دیا تو پھر خود نہیں خود کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں، بڑی خوشی ہوئی مجھے عمرے کی خدمت کرتے کرتے آپ کو حجاج اور حج کی خدمت کرنے کا بھی موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کی شرارت سے بچائے، بد نظروں کی بد نظری سے بچائے، اور ہر قسم کے شرور اور فتن سے بچائے۔ یہ پہلی بات تھی جو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ دوسری بات ہے کہ آج کی مجلس میں ٹور سے جانے والے حجاج کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور گورنمنٹ کی جانب سے جانے والے، گورنمنٹ کی جانب سے کہتا ہوں انہوں کو بھیج رہی نہیں، ہاں وہ الگ مسئلہ۔ تو یہ نا مطلب وہ کھوٹے سے جانے والے، اس راستے سے جانے والے حجاج کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ بہت جلد آپ کا بہت ہی قیمتی فضیلتوں سے آراستہ سفر ہونے والا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ جس کعبے کو تصویر میں دیکھتے تھے انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ حقیقی آنکھوں سے بالکل اپنے قریب دیکھنے والے ہیں۔ جس روض اقدس اور گنبد خضرا کو تصویر میں دیکھتے تھے وہ موقع بہت جلد آپ کو آنے والا ہے کہ آپ حقیقی آنکھوں سے روض اقدس کو دیکھیں گے، گنبد خضرا کو دیکھیں گے۔ دنیا میں جتنے اسفار ہوتے ہیں ان تمام اسفار میں سب سے زیادہ اچھا اور بہترین فضیلتوں سے آراستہ اگر کوئی سفر ہے خدا کی قسم یہی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ فضیلت اگر بیان کرے علماء کرام، پوری رات بھی اگر آپ بیٹھ جائیں، رات کم اور تنگ ہو سکتی ہے لیکن فضیلت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس سفر میں اخلاص کو اپنا توشہ بنائے۔ اللہ کو راضی کرنا آپ کا مقصد ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا آپ کا مقصد ہے، پیارے آقا کی زیارت آپ کا مقصد ہے، پیارے آقا کی ملاقات آپ کا مقصد ہے، شہر مکہ دیکھنا آپ کا مقصد ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھنا آپ کا مقصد ہے، وہاں کے مقدس مقامات کی زیارت آپ کا مقصد ہے، مینا کی حاضری آپ کا مقصد ہے، عرفات کی حاضری آپ کا مقصد ہے، مزدلفہ کا قیام آپ کا مقصد ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا آپ کا مقصد ہے۔ ان تمام مقاصد کو ایک جملے میں حضرات فقہا بیان کرتے ہیں، وہ جملہ کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اسی لیے یہاں تمام حضرات کان کھول کر سنیں، نماز کا حکم بھی قرآن میں، روزے کا حکم بھی قرآن میں، زکوٰۃ کا حکم بھی قرآن میں، دوسرے اعمال کا حکم بھی قرآن میں۔ اللہ جب نماز کا حکم دیا کہا کہ نماز پڑھو، روزے کا حکم دیا کہا کہ روزہ رکھو، زکوٰۃ کا حکم دیا تو کہا کہ زکوٰۃ دو، تلاوت کا حکم دیا تو کہا کہ تلاوت کرو۔ لیکن جب حج کا حکم دیا اللہ نے سادگی کے ساتھ نہیں بیان کیا کہ حج کرو، بلکہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے حج کرو، اخلاص کے ساتھ حج کرو۔ کیوں؟ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں اس عمل میں جان کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اس عمل میں مال کو بھی قربان کرنا پڑے گا، بڑا قیمتی عمل ہے اور پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہونے والا عمل ہے۔ نماز کی طرح روزانہ 5 مرتبہ نہیں، روزے کی طرح سالانہ 30 مرتبہ نہیں، زکوٰۃ کی مرتبہ روزانہ سالانہ 1 مرتبہ نہیں، تلاوت کی طرح نہیں کہ تم جب چاہے تلاوت کرو، ذکر کی طرح نہیں کہ تم جب چاہے ذکر کرو، پوری زندگی میں 1 مرتبہ۔ اس کا وقت بھی طے ہے، اس کا مقام بھی طے ہے، اس کا لباس بھی طے ہے، اس کا انداز بھی طے ہے۔ اگر کہتا جاؤں علماء کرام کا دامن تھام کر بلا اختلاف تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن سنو اللہ فرماتے ہیں اتنے قیمتی عمل کو دکھاوے کے طور پر
برباد نہ کرو، تصویروں کے نام برباد نہ کرو، ریا کے نام برباد نہ کرو، ان کو دکھانے کے لیے برباد نہ کرو، ان کو دکھانے کے لیے برباد نہ کرو، ان کو دکھانے کے لیے برباد نہ کرو۔ اس سفر کی ابتدا سے لے کر اس سفر کی انتہا تک تمہارا ایک ہی مقصد رہے کہ میرا عمل اللہ کے لیے ہے اور میرے عمل سے اللہ خوش ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اخلاص۔ حضرات علماء و صوفیہ و اتقیاء و اصفیاء فرماتے ہیں اخلاص والا سادہ سیدھا عمل اللہ کو بے حد پسند آتا ہے، چاہے بغیر اخلاص کا بڑا عمل کتنا ہی آدمی بڑا کر لے۔ بعض فقہا و صوفیہ تو صوفیانہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ بعض حضرات صوفیہ و اولیاء و مشائخ فرماتے ہیں اخلاص والا عمل اگر انتہا درجے پر سادہ سیدھا کمی پیشی بھی رہے اللہ قبول کر لیتے ہیں، دکھاوے والے بڑے اور ایک دم سدھرے ہوئے عمل کے مقابلے میں۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، سنو۔ حضرت علی کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم علی؟ ارے معلوم نہیں؟ انڈی میں ہی حضرت علی صحابہ میں سے ایک صحابی، داماد رسول، حسنین کے ابا، فاطمہ کے شوہر، علم کے دروازے، حضرت علی۔ اس زمانے میں جو بھی امیر بادشاہ اسلام کا خلیفہ ہوتا تھا وہی امامت بھی کرتا تھا۔ علماء بیٹھے پوچھ کر دیکھیے، ابو بکر خلیفہ، ابو بکر ہی امام، عمر خلیفہ، عمر ہی امام، عثمان خلیفہ، عثمان ہی امام۔ آج ہے کسی مسجد میں صدر ہی امام ہو، امام ہی صدر ہو؟ تمہیں ہنسے تو ڈاؤٹ ہوتا مجھے خطرہ ہے، میرے حال ہے نا ایسا۔ حضرت علی امیر المؤمنین بھی تھے، امام بھی تھے۔ قلوس پر واقعہ، امیر المؤمنین بھی تھے، خلیفہ امام بھی تھے۔ ان کی عادت تھی نماز پڑھا کر فوراً باہر آ کر مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھنے والوں کی نماز کو غور سے دیکھتے، کمی پیشی رہی تو اسے سدھارتے، دیر سے آنے والے کو پوچھتے دیر سے آنے کا سبب کیا، معقول عذر بیان کرتا تو چھوڑ دیتے، غیر معقول عذر بیان کرتا تو مارتے تک تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا کر باہر آئے، ایک آدمی نماز کے بعد دوڑتے دوڑتے مسجد کو آیا، علی پکڑ لیے، پوچھا کیا، کوئی عذر ریزن بتایا، حضرت علی چھوڑ ڈالے، اندر گیا، نماز پڑھا، جلدی جلدی 2 کی 4 رکعت کی نماز پڑھ لے کر باہر نکلیا۔ اس کی نماز کو دیکھتے رہے، علی پکڑ لیے۔ ایک تو دیر سے آیا، دوسرا نماز ایسی پڑھا کہ تجھ پر نماز ہی لعنت کر رہی ہے، نہ قیام صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قاعدہ صحیح، نہ اطمینان، نہ سکون۔ جا کو اطمینان سے نماز پڑھ کر آ، نہیں تو کوڑے مار دوں۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، ڈر کو جا کو اب اندر گھڑا سو کیا بولے تو 4 رکعت پڑھنے آدھا گھنٹہ لگا دلیا۔ اب پورے 4 رکعت اطمینان کے ساتھ پڑھ کو جب واپس آیا، علی پوچھے وہ نماز اچھی تھی کہ یہ نماز اچھی؟ جھوٹ کا دور نہیں تھا، وہ جو بھی بولتے سچ بولتے۔
حضرت علی کے سامنے اس آدمی نے کہا علی نہیں مارتے کہ تو سچی سچی بول تو نہیں مارتا بول. تو انہیں بولیا منجے تو وہ نماز میں مزہ ملیا. علی بولے دیوانہ ہوگا, وہ نماز ایک بندن دو جھکے چار ڈچے دو پھیرے, یہ نماز بڑے اطمینان سے 4 رکعت پڑھنے آدھا گھنٹہ لگایا, تجھے اس سے زیادہ وہ نماز پیاری کیوں؟ وہ جواب ساتھ لے کر سفر کرو حاجیوں. اس آدمی نے جواب دیا کہ علی وہ نماز میں خدا کو دکھانے کے لیے پڑھا, یہ نماز تم نہ دکھانے کے لیے پڑھا. خدا کو دکھانے والا جو عمل ہوتا ہے نا, سادہ سیدھا شارٹ اینڈ سویٹ بھی کیوں نہ ہو, قلبی لذت حاصل ہوتی ہے. بندوں کو دکھانے والا عمل, اشارہ بھی دیے تھے ناظم, کوئی مولانا 2 مولانا تشریف فرما ہے, اشارہ دیے تھے تصویرہ پکڑ کر جاتے ہیں, ایسے تصویرہ پکڑتے. ابھی معلوم ہوا کہ سعودی عرب جزیرۃ العرب وہاں کی حکومت بھی اب حرمین شریفین میں تصویر کشی پر پابندی لگا دی ہے. اللہ کرے یہ قانون صحیح رہے. میں دادا حیات صاحب ہی کو پوچھنا پڑے گا کیا یہ قانون صحیح ہے کہ تصویر پکڑنے پر پابندی ہے؟ اللہ کرے کہ ماشاءاللہ. ایک کام کرو, پورے موبائلہ منجے دیکھو جاؤ, آئے کے بعد لے لیو. 1 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. تصویر یہاں سے وہاں تک طواف کرتے کرتے بھی پکڑ رہا ہے, حجر اسود کو چومتے چومتے بھی پکڑ رہا ہے, کعبے کو دیکھتے دیکھتے بھی پکڑ رہا ہے. دل تیرا یہ ہے کہ کسی اور کو عمل دکھانا, اور تو کعبے کو دیکھے گا تو تجھے صرف کعبے کی چادر نظر آئے گی, کعبے کا غلاف نظر آئے گا, کعبے کی دیوار نظر آئے گی, کعبے والا نظر نہیں آئے گا. حضرات علماء فرماتے ہیں, جملہ یاد رکھ لینا, پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنیں بھی سن لینا. حضرات عاشقین فرماتے ہیں کعبے کو دیکھتے ہوئے نیت یہ رکھو مجھے کعبہ نہیں کعبے والے کو دیکھنا ہے. روض اقدس میں حاضر ہوتے وقت یہ نیت رکھو مجھے جعلی نہیں جعلی والے سے زیارت کرنا ہے. اور آج بھی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں, آج بھی دنیا ولایت سے خالی نہیں ہوئی, نبوت سے خالی ہو گئی دنیا, اس لیے کہ میرے آقا خاتم النبیین والمرسلین ہے. دنیا میں اب کہیں نبوت نہیں ہے, میرے آقا کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا, لیکن ولایت کا سلسلہ جاری ہے. پتہ نہیں کہ مجلس میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے, کون غوث بیٹھا ہے, کون عبدال بیٹھا ہے, کون خطب بیٹھا ہے. آج بھی اللہ کے اولیاء ایسے ہیں جو حرمین شریفین میں حاضری دیتے ہیں, کعبے میں ان کو کعبے والا نظر آتا ہے تو روزے میں ان کو روزے والا نظر آتا ہے. آج بھی ہیں, آج بھی خلوص کے ساتھ جاؤ. ابھی وقت ہے, اگر آپ کے پاس مسائل سیکھ کر جاؤ. مکے میں لبیک پڑھنا ہے, لبیک اچھا پڑھ کر سیکھ کر جاؤ. اور مدینے میں درود پڑھنا ہے, درود صحیح پڑھ کر جاؤ. پیارے آقا کی خدمت میں سلام عرض کرنا ہے, صحیح سلام سیکھ کر جاؤ. میں نے دیکھا شکایت نہیں حکایت ہے, درد ہے, اصلاح کی نیت ہے. جانے سے پہلے لبیک تک سیکھتے نہیں. بچی کی شادی ہے, 2 سال پہلے سے تیاری, اور کوئی آپ کی ضرورت ہے پہلے سے تیاری ہوتی ہے, لیکن آپ وہاں جا کر لبیک کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں اپنا اٹینڈنس پیش کرنا ہے, اپنی حاضری پیش کرنا ہے. کیا اتنی 1 سطر کی دعا اور 1 سطر کا کلمہ اور جملے آپ یاد نہیں کر سکتے؟ لبیک پیارا پڑھو, لبیک اچھا پڑھو, ایسا پڑھو کہ جواب آپ کو سنائی دے دے. حضرات علماء اس پر واقعات لکھے ہیں, ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس. لبیک اچھا صحیح سیکھ کر جاؤ, اور یہاں کسی عالم صاحب کو طے کر کے جاؤ. حضرت مولانا شاکر صاحب دامت برکاتہم کو طے کر کے چلے جاؤ. حضرت اتنے بڑے سفر میں جا رہا ہوں, وہاں جانے کے بعد کوئی مسئلہ
مسئلہ مجھے مشکل نظر آ جائے اسے کیسے کرنا ہے میں آپ کو فون کروں گا، حضرت ذرا آپ جواب مرحمت فرما دے۔ مولانا رضوان صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کر کے جاؤ، حضرت کوئی مسئلہ درپیش ہو میں آپ کو واٹس ایپ کروں گا یا نہیں تو میں آپ کو ڈائریکٹ کال کروں گا، ذرا آپ میری رہنمائی فرما دے۔ حضرت اٹھے سوال کرو، بیٹھے سوال کرو، مکے میں سوالات کر کے عمل کو آراستہ کرو، مینا میں سوالات کر کے عمل کو آراستہ کرو، عرفات میں سوالات کر کے اپنے عمل کو آراستہ کرو۔ اپنے عقل سے مسئلے کا بیڑا پار نہ کرو، سوال کر کے علماء کرام سے جواب لو، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر آپ کو اپنے سوال کا صحیح جواب دینے والے بھی نہیں ملیں گے۔ اسی لیے میں بارہا شہر بنگلور کے اندر کہتا ہوں حج کو جانے والے ایک گروپ بنا لے اور اپنے ساتھ کسی عالم کو خود پیسہ خرچ کر کے اپنے عالم کو صرف اپنے حج کو صحیح کرنے کے لیے رکھ لے، ان کا حج بھی ہو جائے گا، ان کی رہبری میں تمہارا حج بھی ہو جائے گا۔ اور آج کل حج کمیٹی والے خدمت کے لیے جن کو بھیجتے نا وہ خود مسائل کے محتاج ہوتے ہیں، وہ حجاج کی کیا خدمت کریں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے بنگلور کے اندر جمعے کے موقع پر کہا تھا کرناٹک کی حج کمیٹی ہو یا ہندوستان کی حج کمیٹی ہو، ہمارے ایم ایل اے صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، اگر میری بات سمجھتے ہیں تو اس پیغام کو آپ اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھائے کہ ہمارے کرناٹک سے جتنے حجاج کرام حج کو جاتے ہیں ان میں سے افسر بنا کر جن کو بھیجا جاتا ہے وہ افسر عالم ہو۔ اگر یہ شرط ہو تو کم سے کم کرناٹک سے جانے والے حاجیوں کا حج بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر تائید کرو، بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ قبول ہو جائے یہ بات۔ مسائل پوچھو، کیوں؟ آخری بات یہ وہ عمل ہے جس عمل میں آپ کی بھول بھی معاف نہیں ہوتی۔ کھجا لیے تو بھی آپ کو فائن دینا پڑے گا، خوشبو لگا لیے تو بھی فائن دینا پڑے گا، بھرک کو اوڑھ لیے تو بھی فائن دینا پڑے گا۔ بہتر ہے فائن دینے سے آپ علماء سے پوچھ لیں، فائن کبھی ریال کی شکل میں دینا پڑے گا، کبھی فائن آپ کو دم بکرے کے ذبح کرنے کی شکل میں دینا پڑے گا۔ بعض غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں جس کا جرمانہ اونٹ کی قربانی کی شکل میں دینا پڑے گا۔ گزشتہ سال جب میں حج کو گیا تھا الحمدللہ اللہ کے فضل آپ کی دعاؤں سے ایک صاحب صبح شام فون کر کے، میرے ایک ساتھی ہیں وہاں قربانی کرتے ہیں، حضرت ان کے طرف سے دم دینا، ان کے طرف سے دم دینا۔ ایک ہی صاحب ایسے تھے پورے سفر میں تقریباً 13 دم دیے۔ میں بولیا اتنے دمہ دیے تو ان کا دم نکل جائے گا نا بھائی، کہیں کوئی اتنے دمہ دے رہی ہے انہوں پوچھتے نہیں کر ڈال رہی۔ پوچھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پورے خلوص کے ساتھ جاؤ، روتے ہوئے جاؤ، معاملات کو رفع دفع کرتے ہوئے جاؤ، حقوق العباد کا خاص خیال رکھ کر جاؤ، معاملات کو لکھ کر رکھ کر جاؤ۔ کبھی جانے والے جا کر واپس آ جاتے ہیں، کبھی جانے والے وہیں سے چلے بھی جاتے ہیں۔ معاملات اگر طے ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی سفر بھی قبول ہو جائے گا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج کے جلسے میں آ کر، ایک بہت بڑی خدمت بھی ہو رہی ہے، خدمت کے ساتھ ساتھ حجاج کرام کی تربیت کا نظام بھی ہو رہا ہے، اور اس میں کثیر تعداد میں علماء بھی آئے ہیں اور سیاسی رہبران بھی آئے ہیں۔ اللہ آج کے جلسے کو بے حد قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کے لیے بے حد قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔